صبر کرنا، صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں. کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے. جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے. اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا. رب فرماتے ہیں جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو. صبر کرے، صبر کرے، ٹھہر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، قضا پہ راضی ہو جائے، جھک جائے. خدا نے اتنا شور کرنا، اتنی آہوزاری کرنا، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. انتقال ہو گیا، تبھی موت چلا گیا، ہارٹ اٹیک سے انتقال، تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا. معاذ اللہ، آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے ہیں. کفریہ فکرے بولے جاتے ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہے. صبر کرنا، حوصلہ کرنا، آنسوؤں سے رونا، اپنے دل کے اندر محبت رکھنا، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کسی بابت کوئی بات بھی کرنا، دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. صبر کریں، صبر کا پہاڑ بن جائیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں. جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے. باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں. امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے. امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے. ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے. امام صاحب فرمانے لگے ہاں. کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟
اب یہ کتنے غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی۔ فرمایا اتنا صبر کر، اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے۔ تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے۔ یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، جس کے پاس صبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی، اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا۔ اور جو بے صبر ہے وہ بے سکون ہے، جو بے صبر ہے وہ لڑائی کرے گا، حسد کرے گا، جھگڑا کرے گا، بغض رکھے گا، بڑا کچھ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خط آئے، کسی میں گالیاں لکھی ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پہ مقدمے کروں گا جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری فلاں الماری سے خط نکال کے لاؤ۔ اس میں سے خط نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو غوث اعظم کے نائب ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں تقسیم کرو نا، جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائیدادیں بانٹو، اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا۔ آنے لگے حضور جائیدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے۔ فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو، مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر پر عمل کریں، اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں، صبر اور قرار ہی نہیں، تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے، پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، پھر تو ہر چیز ہمارے لیے بوجھ نظر آئے گی۔ اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے